توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس چھوٹی سی مجلس میں انشاءاللہ اس عقیدے پہ بات کریں گے جس عقیدے کی وجہ سے غیر مقلدین ہمارے علماء پہ کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور جس عقیدے کو غیر مقلدین نے ہمارے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگانے کے لیے بنیاد بنایا ہوا ہے۔ کمزوری ہماری بھی ہے کہ ہمیں اپنے اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور غیر مقلدین کو تو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ بھی چل جائے نا پھر بھی وہ تجاہل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد اعتراض ہے، ان کا مقصد جو ہے اہل حق پہ فتوے لگانے ہیں، لوگوں کو اہل حق سے متنفر کرنا ہے۔ تو آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ مسئلہ وحدت الوجود پہ بات کریں گے۔ مسئلہ وحدت الوجود، یہ پہلی بات یہ کہ وحدت الوجود عقیدہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے کچھ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود، حالانکہ وحدت الوجود عقیدہ نہیں ہے، وحدت الوجود مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ سب کا نہیں ہے، یہ خاص ایک گروہ کا ہے یا خاص ایک جماعت کا ہے، یا اس کو میں یہ کہہ دوں کہ یہ تصوف والوں کی خاص اصطلاح ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ خاص مسئلہ اہل تصوف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ علماء دیوبند جو ہے وہ تصوف کو مانتے ہیں، اور علماء دیوبند جو ہے وہ بیعت اور طریقت کو مانتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں الحمدللہ۔ اسی وجہ سے وحدت الوجود کا دفاع بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ وحدت الوجود مسئلہ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود مسئلہ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اگر عقیدہ ہوتا تو یہ ہمارے علماء کے عقیدے کی کتابوں میں ذکر ہوتا۔ یہ عقیدے کے کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، ہاں مسائل کے کتابوں کے اندر ضرور ذکر ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پھر یہ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو یہ سب کا ہوتا، کسی ایک خاص گروہ کا نہ ہوتا، یا صرف اہل تصوف والوں کا، صوفیاء کرام کا مسئلہ نہ ہوتا، سب کا مسئلہ ہوتا۔ تو یہ صرف صوفیاء کرام کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے مسئلہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ وحدت الوجود، مسئلہ وحدت الوجود کیا چیز ہے؟ وحدت الوجود، وحدت اور توحید، توحید مصدر ہے، وحدت جو ہے یہ مشتق ہے توحید مصدر سے۔ توحید جو مصدر ہے اس سے مشتق ہے وحدت الوجود۔ وجود جو وجود خالق وجود مخلوق کا وجود ہے، ایک وجود خالق کا ہے اور ایک وجود مخلوق کا ہے۔ خالق کا وجود جو ہے وہ لامتناہی ہے، بے انتہا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ خالق کا عظیم الشان وجود، اور مخلوق کا جو ہے وہ اس کے سامنے وجود کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ خالق کے وجود کے سامنے مخلوق کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے وجود کے سامنے جب مخلوق کے وجود کو دیکھ لے، خالق کے وجود کے سامنے جب مخلوق کے وجود کو دیکھا جاتا ہے تو مخلوق کا وجود جو ہے وہ خالق کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی اس طرح کہہ دے کہ ہے ہی نہیں، اس طرح کہہ دے کہ ہے ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ وحدت الوجود یعنی صرف اللہ رب العزت کے وجود کا اقرار کرنا،
باقی تمام وجودوں کا انکار کرنا، اللہ رب العزت کے وجود کے سامنے باقی تمام وجودوں کا انکار کرنا، اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرنا، اللہ رب العزت کے وجود کے سامنے مخلوق اور ساری چیزوں کے وجودوں کی نفی کرنا، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ ایک ہے وحدت الوجود، ایک ہے وحدت الشہود۔ میں اس پہ آ رہا ہوں۔ ایک ہے وحدت الوجود غلط مسئلہ، اور ایک ہے صحیح مسئلہ۔ ایک ہے غلط مسئلہ، ایک ہے صحیح مسئلہ۔ وحدت الوجود کا غلط معنی یہ ہے کہ کائنات کو اللہ کہنا اور اللہ کو کائنات کہنا، یعنی کائنات کو خدا کہنا اور خدا کو کائنات کہنا، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حلول ہے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ حلول، کہ خالق جو ہے وہ کائنات میں حلول کر گیا، کائنات جو ہے وہ خالق میں حلول کر گئی، اسے کہتے ہیں عقیدہ حلول، اور یہ باطل ہے۔ یہ باطل ہے۔ اہل سنت والجماعت اس مسئلے کو بالکل قطعا نہیں مانتے، یہ غلط معنی ہے۔ اکثر غیر مقلدین حضرات اور جو لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو اسی وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ کہتے کہ یہ حلول کا مسئلہ ہے۔ وحدت الوجود جو ہے اس کا غلط معنی کرتے کہ کائنات اللہ ہے اور اللہ کائنات ہے، لہذا یہ جو ہے یہ باطل ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا صحیح معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کائنات کے وجود کی نفی کرنا، اللہ کے وجود کے سامنے کائنات کی وجود کی نفی کرنا، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش کا قطرہ، جب بارش برستی ہے، بارش کا قطرہ جب زمین پر اترتا ہے تو وہ بارش کا قطرہ جب چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، لیکن وہ جب بارش کا قطرہ جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ پانی چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، وہ جب دریا تک پہنچ جاتا ہے تو دریا کے اندر جب وہ پانی چلا جاتا ہے، جب ضم ہو جاتا ہے تو اس کا بالکل وجود ہی نہیں رہتا، گویا کہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں رہتا، گویا کہ ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کا وجود ہے، اس کا وجود ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اتنے بڑے وجود کے سامنے، اتنے بڑے وجود کے سامنے اس کے وجود کا ہونا اس طرح ہے جس طرح ہے ہی نہیں، اس کی نفی کر دینا، اس کی نفی کر دینا۔ اور اس کے مثال جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، باقاعدہ وحدت الوجود کی مثال ہے کہ ایک چیز کا وجود ہو لیکن اتنے عظیم وجود کے سامنے اس وجود کی نفی کر دینا، اس وجود کی نفی کر دینا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اتنے عظیم الشان وجود کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اس کی نفی کر دینا۔ اس کی مثال بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں ہے زندگی مگر صرف آخرت کی زندگی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لا عیش سے نفی کر دی تمام عیشوں کی، تمام زندگیوں کی، دنیا کی زندگی کی بھی نفی کر دی ہے، برزخ کی زندگی کی بھی نفی کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں دنیاوی زندگی کی بھی نفی کرتے ہیں، برزخی زندگی کی بھی نفی کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف آخرت کی زندگی، اس لیے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ لامتناہی ہے، نہ اس کا ابتدا نہ اس کا انتہا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اس عظیم الشان لامتناہی نہ ختم ہونے والی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، برزخ کی زندگی کچھ نہیں ہے، اس طرح کہ گویا ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی کر دی ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی اس عظیم و شان زندگی کے سامنے اس طرح ہے گویا کہ ہے ہی نہیں۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفی کر رہے ہیں دنیاوی زندگی کی، برزخی زندگی کی، حالانکہ دنیاوی زندگی کا بھی وجود ہے، برزخی زندگی کا بھی وجود ہے، لیکن اس عظیم و شان وجود کے سامنے، اس عظیم و شان زندگی کے سامنے اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا صحیح معنی یہی ہے، اور اصل چیز وحدت الوجود جو ہے وہ یہی ہے۔ اصل میں توحید کے اندر جو ہے وہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ
کچھ منٹوں کے اندر یہ عقیدہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ جنہوں نے اس کو خود بھی ذکر کیا ہے، پھر اس پر رد بھی کیا ہے، اس کو کفر اور شرک بھی کہا ہے، ان کے حوالے بھی میں انشاءاللہ کچھ حوالے آپ کے سامنے ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ وحدت الوجود کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں تمام کائنات کے وجود کی نفی کرنا، اسے کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود۔ پھر میں نے اس پہ مثال بخاری شریف کی حدیث پیش کی، لا عیش الا عیش الاخرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی اور برزخی زندگی کی بالکل نفی کر رہے ہیں کہ وہ آخرت کی زندگی لامتناہی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حیثیت کو اس کے سامنے رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بالکل جس طرح بالکل ہے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود۔ اور ایک ہے عقیدہ وحدت الشہود، اس کو کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہے۔ میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ ساتھی سمجھ رہے ہوں گے۔ وحدت الوجود تو میں نے سمجھا دیا۔ وحدت الشہود یہ ہے کہ عالم جو ہے، عالم العالم کائنات کا نام ہے، العالم عربی میں العالم یہ اسم اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے العالم ما يعلم به۔ اسم اعلیٰ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی کام ہو، اور عالم ما يعلم به اس کا معنی یہ ہے عالم کا کہ کائنات کے ذریعے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، کائنات کے ذریعے اس کے خالق کا پتہ چلتا ہے، کائنات کے ذریعے اس کے مالک کا پتہ چلتا ہے، کائنات کے ذریعے خدا کا پتہ چلتا ہے، کائنات کے ذریعے رب کا پتہ چلتا ہے۔ تو کائنات اس میں اعلیٰ ہے، العالم ما يعلم به، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اسے پیدا کس نے کیا، اسے بنایا کس نے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے کائنات کو بنایا، اتنے بڑے کائنات کو بنایا، لیکن اس کائنات کے ذریعے اللہ کا پتہ چلتا ہے، کائنات کے ذریعے خدا کا پتہ چلتا ہے۔ جب اتنے بڑے کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے، ہماری توجہ اور ہماری فکر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے کہ اس اتنے بڑے کائنات کو، اتنے بڑے نظام کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا۔ پھر اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود، کہ کائنات کے ذریعے خالق کا پتہ چل جائے، کسی چیز کے ذریعے خالق کا پتہ چل جائے، چاند کو دیکھ کے رب کا پتہ چل جائے، سورج کو دیکھ کے رب کا پتہ چل جائے، اور اللہ رب العزت کے اور اس بندے کے بیچ جس کے ذریعے پتہ چلا ہے وہ چیز ختم ہو جائے اور نظر اس پہ چلے۔ یعنی کائنات نے اللہ کے بارے میں بتایا، کائنات کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ چلا، لیکن جب ہمیں اللہ کا پتہ چلا تو بیچ سے کائنات غائب ہو گئی۔ جب کائنات کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ چلا، جب ہمیں اللہ کا پتہ چلا تو بیچ سے کائنات غائب ہو گئی۔ ہم اللہ رب العزت کے ہمارا کنٹیکٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہو چکا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص جا کے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے شیشے کے اندر، اس کو اپنا چہرہ کس نے دکھایا؟ اس شخص کو اپنا چہرہ کس نے دکھایا؟ اس کو اپنا چہرہ شیشے نے دکھایا ہے، اس کو اپنا چہرہ شیشے نے دکھایا ہے، اس کو اپنے چہرے کا دیکھنے کا ذریعہ جو ہے وہ شیشہ بنا، شیشے نے اس کو اس کا چہرہ بتایا، لیکن جہاں جہاں سے اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے وہاں سے شیشہ غائب ہے۔ جہاں جہاں سے شیشے میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے وہاں سے شیشہ غائب ہے۔ وہاں اس کا چہرہ تو نظر آ رہا ہے لیکن شیشہ نظر نہیں آ رہا، شیشہ غائب ہو چکا ہے۔ شیشے نے تو اس کو اس کا چہرہ دکھایا لیکن دکھا کے وہ شیشہ غائب ہو چکا ہے۔ اسی طرح کائنات جو ہے، کائنات کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ چل چکا، لیکن بیچ میں ہمارے اور اللہ کے بیچ کائنات جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ اسے کہتے ہیں وحدت الشہود۔
وحدت الوجود اور وحدت الشہود. جو میں نے ابھی معنی آپ کے سامنے رکھا، اس کے اندر کسی شرک اور کفر کا کوئی معنی نہیں ہے، کسی شرک اور کفر کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ صوفیہ کا اصطلاح ہے اور ان کا معنی، صحیح معنی جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. توحید کے چند درجے ہوتے ہیں، توحید کے چند درجے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وحدت الوجود جو ہے یہ توحید کا آخری چوٹی ہے، جس کو کہتے ہیں آخری چوٹی. توحید کی آخری چوٹی جو ہے وہ وحدت الوجود ہے کہ اللہ کے وجود کے سامنے کسی کی وجود کو نہ ماننا، اللہ کے وجود کے سامنے کسی دنیا اور کائنات کے وجود کی نفی کر دینا، یہ توحید کی آخری چوٹی ہے. اور توحید کے چند درجے ہیں. پہلا درجہ ہے لا معبود الا اللہ، دوسرا درجہ لا مقصود الا اللہ، اور تیسرا درجہ لا موجود الا اللہ. توحید کے یہ تین درجے ہیں. لا معبود الا اللہ کہ نہیں ہے عبادت کا لائق مگر صرف اللہ ہے، یہ توحید عوام کی ہے. عوام الناس کی توحید لا معبود الا اللہ، یہ ان کی توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ کہ میرا مقصود نہیں ہے مگر صرف اللہ ہے. یہ دوسری قسم جو ہے یہ خواص کی ہے، یہ قسم خواص کی ہے. اور لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے موجود مگر صرف اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اللہ کا وجود ہے، کسی چیز کی وجود نہیں ہے. یہ قسم جو ہے یہ اخص الخواص کی ہے، یا اسے کہہ دو کہ صوفیاء کرام کی ہے، اخص الخواص کی لا موجود الا اللہ. اسی طرح تصوف کے اندر جو ہے وہ مراقبے کیے جاتے ہیں. اس میں ایک مراقبہ مراقبۃ الفنا جسے کہتے ہیں مراقبۃ الفنا، کہ وہ صوفی جو ہے وہ صوفی وہ جب مراقبہ کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے یعنی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کائنات بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف اللہ رب العزت ہے. کسی چیز کی کوئی وجود نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کا وجود ہے، باقی کسی چیز کا وجود نہیں ہے. وہ نفی کرتا ہے. اس سے کہتے ہیں مراقبۃ الفنا، اور اس سے کہتے ہیں لا موجود الا اللہ. تین قسم کے درجے ہوئے توحید کے. پہلا درجہ لا معبود الا اللہ کہ نہیں ہے عبادت کا لائق مگر صرف اللہ رب العزت، یہ عوام کی توحید ہے. لا مقصود الا اللہ کہ کوئی مقصود نہیں ہے مگر صرف اللہ رب العزت، یہ خواص کی توحید ہے. اور تیسری قسم جو ہے لا موجود الا اللہ کہ وجود نہیں ہے مگر صرف اللہ رب العزت کا وجود ہے، یہ اخص الخواص کی ہے. تھوڑی سی مختصر سی تفصیل. پہلی قسم عوام کی توحید ہے لا مقصود الا اللہ، اور تیسری اخص الخواص کی ہے. پہلی قسم عوام کا توحید، اور عوام کی توحید یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معبود ہے اور مقصود بھی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز، یہ عوام الناس کا توحید ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز عبادت کی لائق نہیں ہے، اگر عبادت کی لائق ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. بعض ہندو اس طرح ہے، بعض ہندو کہ وہ کہتے ہیں کوئی چیز عبادت کی لائق نہیں، صرف وہ بعض ہندو کہتے ہیں نا کہ جس چیز سے نفع ہو، جس چیز سے آدمی کو نفع ہو، فائدہ ہو، اس کو سجدہ کر لیا جائے. ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز سے نفع ہو، فائدہ ہو، اسے سجدہ کیا جائے. کیوں؟ کہتے اسی کے اندر جو ہے وہ بھگوان ہے، یعنی اسی کے اندر خدا ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. کہتے جس چیز سے نفع ہو، جس چیز سے فائدہ ہو، اسے سجدہ کر دیا جائے، اسی لیے کہ اس کے اندر بھگوان ہے، خدا ہے. کہتے ہیں ماں سے فائدہ ہوتا ہے لہذا ماں کو سجدہ کرو، گندم سے فائدہ ہوتا ہے اسے سجدہ کرو،
سورج سے فائدہ ہوتا ہے اسے سجدہ کرو، چاند سے فائدہ ہوتا ہے اسے سجدہ کرو، کائنات سے فائدہ ہوتا ہے اسے سجدہ کرو۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر بھگوان کو مانتے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا حلول مانتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلی قسم لا معبود الا اللہ، کہ عوام الناس کہتے ہیں کہ عبادت کا لائق نہیں ہے مگر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسری قسم جو ہے لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کچھ خاص لوگ ہیں جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے ذکر و اذکار کی وجہ سے ان کی توحید میں ترقی ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز سے اللہ رب العزت کے رضا کا قصد کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کے رضا کا قصد کرتے ہیں۔ اب وہ لا مقصود الا اللہ کا ضرب لگاتے ہیں۔ وہ صوفی حضرات جو ہے صوفیاء کرام، وہ جو خواص ہے وہ لا مقصود الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، اور ان کی نظر میں مقصد بالذات نہیں بلکہ صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر، اس ذکر و اذکار کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہوتی ہے، یعنی ہر کام کے اندر، یہاں تک کہ وہ کماتے اس لیے ہے کہ حلال کھائیں، کماتے اس لیے ہے کہ وہ حلال کھائیں، اور مکان مقصد نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا مقصد ہے، کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ پردہ کرو، اور کھڑکی کا مقصد ہوا نہیں، کھڑکی کا مقصد اذان کی آواز کے لیے کہ اس مکان کے اندر، اس گھر کے اندر اذان کی آواز آئے تاکہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں، یعنی یہاں تک کہ کھڑکی کے اندر، مکان کے اندر، کمانے کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ کھاتا اس لیے کہ عبادت کے اندر قوت، اسی طرح ہر کام کے اندر جو ہے وہ خواص جو ہے، ہر کام کے اندر وہ اللہ رب العزت کے رضا کا قصد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ مقصود ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ اخص الخواص کی لا موجودہ الا اللہ، اخص الخواص کی لا موجودہ الا اللہ، کہ ہر طرف انہیں اللہ رب العزت کی تجلیات نظر آتی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہر جگہ انہیں نظر آتی ہے، اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ رب العزت کی قوت ہر جگہ انہیں نظر آتی ہے۔ اس وقت یہ غیر حال ہے، اور صاحب حال یہ حال میں ہوتا ہے، جب وہ لا موجود الا اللہ کے وقت ہوتا ہے تو وہ حال میں ہوتے ہیں، اور صاحب حال جو ہوتا ہے نا وہ معذور ہوتا ہے۔ صاحب حال کبھی حال کے اندر کچھ ایسی بات کر جاتا ہے جو ظاہراً تو شریعت کے خلاف ہو، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اسے معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جذبے میں ہے، وہ حال کے اندر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قصہ اس کے اندر موجود ہے، کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ وہ چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ میں صبح سے شام تک یہ بکریاں چراتا ہوں، میں کتنا تھک جاتا ہوں، صرف بکریاں چرانے کی وجہ سے میں کتنا تھک جاتا ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ فنا ہو گیا اللہ رب العزت کے قدرت اور قوت کو دیکھ کے، اللہ رب العزت کے ذات پورے کائنات کو دیکھ کے وہ فنا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے اللہ، میں تو صرف بکریاں چراتا ہوں صبح سے شام تک، میں کتنا تھک جاتا ہوں، ارے میرے خدا تو پورے کائنات کو چلاتا ہے، تو کتنا تھک چکا ہوگا، میرا دل چاہتا ہے کہ تو میرے قریب ہو، میں تیری خدمت کر دوں تاکہ میں تیرے تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سنا، جو بظاہر شریعت کے خلاف جملہ لگ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو کفر کر رہے ہو، یہ تو شرک کر رہے ہو، اللہ رب العزت تو کبھی تھکتا نہیں، لیکن وہ حال میں تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا، موسیٰ اسے مت ڈانٹو، یہ تو میرا عاشق ہے، اسے مت ڈانٹو۔ کیوں؟ وہ حال میں چلا گیا، حالانکہ ظاہراً وہ شریعت کے خلاف نظر آ رہا تھا، اسی وجہ سے صاحب حال جو ہے
وہ معذور ہوتا ہے، اور صاحب حال پر اعتراض کرنا یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ ایک اور قصہ جو ہے مذکور ہے اس شخص کا جس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ کے اندر جلا دینا اور اس کے بعد مجھے میرے راکھ کو جو ہے ہوا میں اڑا دینا یا سمندر میں ڈال دینا تاکہ ختم ہو جائے، میرا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ تو ظاہراً شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا یہ کیا کیا تو نے، یہ تو تو نے کیا تو نے اس کا حکم کیوں دیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا اللہ تیری ڈر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شخص کو معاف کر دیا، حالانکہ شریعت کے خلاف ہے جلانا پھر اس کو راکھ کر دینا، اور اس کا نظریہ بھی یہ تھا، اس نے کہا کہ جب مجھے جلا دیا جائے اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے یا سمندر میں ڈال دیا جائے تو پھر اللہ مجھے اٹھا نہیں سکے گا، اسی وجہ سے میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی بظاہر شریعت کے خلاف ہے، لیکن وہ شخص جو تھا وہ مغلوب الحال تھا، وہ شخص جو تھا وہ مغلوب الحال تھا، اسی وجہ سے وہ شخص جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک اور قصہ جو ہے مذکور ہے اونٹنی والا قصہ کہ اونٹنی سامان سمیت جو ہے وہ گم ہو گئی اور یہ حالت مرگ تک پہنچا، اور بس کلمہ پڑھتا رہا کہ بس اب کا آنا آنکھ بند کر لی، اونٹنی سامان سمیت سامنے موجود تھی۔ یہ قصہ موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے اندر کہ ایک شخص ہے اس سے سب کچھ ختم ہو گئی، یعنی کھانے کی چیزیں تھی، سب کچھ ساز و سامان اس کے پاس تھا، اس نے اونٹنی کے اوپر رکھا، وہ اونٹنی گم ہو گئی اور وہ صحرا میں لیٹا ہوا ہے، بالکل آخری وقت ہے اس کا، مر رہا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اس نے آنکھیں بند کر لی کہ میں ابھی مر جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں کھول لی تو فوراً اس کے سامنے اونٹنی کھڑی ہے اور وہ سامان اور کھانا اور پینا اور سب کچھ موجود ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ شخص زیادہ خوشی کی وجہ سے جھوم اٹھا، مغلوب الحال ہو گیا، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، کہ زیادہ خوشی کی وجہ سے وہ مغلوب الحال ہوا، زیادہ خوشی کی وجہ سے جو ہے وہ خطا ہو گیا، اس نے غلطی کر لی کہ انت عبدی وانا ربک، اللہ کو کہا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ زیادہ خوشی کی وجہ سے مغلوب الحال ہوا اور اس کی زبان سے ایسی بات نکلی جو بظاہراً شریعت کے خلاف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح منظور حلاج کا جو ان الحق کہنا تھا یہ بھی حال کی وجہ سے تھا، یہ بھی حال کی وجہ سے تھا کہ اس نے کہا کہ ان الحق، یہ بظاہراً شریعت کے خلاف لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ان الحق، یہ بھی وہ مغلوب الحال تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا۔ اور ان چیزوں کو ارہاسات کہتے ہیں، ان چیزوں کو ارہاسات کہتے ہیں۔ شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں وہ عقیدہ وحدت الوجود جو ہے اس کا غلط معنی اور اس کے اندر تعویل کرتے ہیں، اور بریلوی حضرات جو ہے اس کے اندر اپنے پیروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو خدا بنا دیتے ہیں۔ جو ماہر فن ہوتا ہے اس کی فعل کی تعویل کی جاتی ہے، لیکن بدعتی جو ہے اس کی فعل کی تعویل نہیں ہوگی۔ اس کے اندر جو تصوف والے حضرات ہیں، جو ماہر فن ہے، جو اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اگر ان سے کوئی ایسی بات نکل جائے ان کی زبان سے جو بظاہراً شریعت کے خلاف ہو، تو علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس چیز کی وجہ سے اس کی تعویل کی جائے گی، اس بات کی تعویل کی جائے گی، اور اگر وہ بدعتی ہے اور اس فن کا ماہر نہیں ہے تو پھر تعویل نہیں کی جائے گی۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اپنے اپنے منازل پہ رکھو، اپنے اپنے
مرتبے پہ رکھو. بریلوی حضرات جو ہے اپنی پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مولویوں کو خدا سمجھتے ہیں، اور غیر مقلدین جو ہے وہ نقلیوں کے ساتھ اصلیوں کو بھی رگڑتے ہیں. غیر مقلدین نقلیوں کے ساتھ اصلیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور بریلوی حضرات جو ہے وہ اپنے پیر کو، اپنے مولویوں کو، اپنے بڑوں کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں. تو دونوں کی طرف افراط و تفریط ہے، اور اس میں الحمدللہ علماء دیوبند کا جو یہ مسئلہ ہے، مسئلہ وحدت الوجود، اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. امریکن مسلمان بھائی آپ دیر سے آئے تھے، شروع سے میں نے بہت ساری باتیں کی وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ، لیکن کچھ مختصراً میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ تو بہن تھے، لیکن میں نے ساتھیوں سے کہا کہ نہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، مسئلہ وحدت الوجود کو سمجھنا چاہتے ہیں، لہذا آپ کو بلایا گیا ہے. وحدت الوجود جو میں مختصراً انداز میں نے بڑی بات اس پہ کی، میں نے مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ وحدت جو ہے یہ توحید کے مصدر سے مشتق ہے. وحدت یہ توحید کے مصدر سے مشتق ہے. توحید اور وحدت ایک ہے. باقی وجود جو ہے، وجود اللہ کا بھی وجود ہے، مخلوق کا بھی وجود ہے. اللہ کا بھی وجود ہے، مخلوق کا بھی وجود ہے، لیکن اللہ کا وجود جو ہے وہ عظیم و شان وجود ہے، اس کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. اور مخلوق کا وجود جو ہے وہ خالق کے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ مخلوق کا وجود خالق کے وجود کے سامنے اس طرح ہے گویا کہ ہے ہی نہیں. خالق کے وجود کے سامنے مخلوق کے وجود کی نفی کر دینا، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود. کہ کائنات کے اندر صرف اللہ رب العزت کے وجود کو ماننا، اللہ کے وجود کے علاوہ تمام وجودوں کے نفی کر دینا، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود. اسے کہتے ہیں وحدت الوجود. اور وحدت الشہود کہ کائنات کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ چلا، جب اللہ کا پتہ چلا تو کائنات بیچ سے غائب ہو گئی، اسے کہتے ہیں وحدت الشہود. اس کے ذریعے پتہ چل جائے، لیکن جس کا پتہ چل جائے بیچ سے وہ چیز جو وہ ذریعہ بنی تھی، وہ چیز جو ہے وہ بیچ سے ہٹ جائے، غائب ہو جائے، اسے کہتے ہیں وحدت الشہود. جس طرح آپ شیشے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کو آپ کا چہرہ شیشے نے دکھایا، آپ کو آپ کا چہرہ شیشے نے دکھایا، لیکن جو شیشے نے آپ کو چہرہ دکھایا، جہاں جہاں سے آپ کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے وہاں سے شیشہ نہیں دیکھا جا رہا. جہاں جہاں سے آپ کا چہرہ آپ کو شیشہ دکھا رہا ہے وہاں سے وہ شیشہ غائب ہے. اسے کہتے ہیں وحدت الشہود. اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے. ہاں اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ کائنات جو ہے وہ خدا ہے اور خدا کائنات ہے، یہ عقیدہ بالکل گمراہانہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے. اور الحمدللہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے. علماء دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. خلاصتاً میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بتا دی، اور آپ بیچ میں آئے ہوئے تھے، غالباً آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. یہ 3 قسم کے درجے توحید کے. پھر میں نے کہا کہ عقیدہ وحدت الوجود یہ توحید کی آخری چوٹی ہے. توحید کی آخری چوٹی جو ہے یہ مسئلہ وحدت الوجود ہے. جو مسئلہ وحدت الوجود کا قائل ہے وہ ایمان کے آخری چوٹی پہ ہے. اس لیے کہ اس کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کے سامنے کسی کی وجود کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے وجود کے سامنے تمام وجودوں کی نفی کر دینا ایمان کی، یہ توحید کی آخری چوٹی ہے. اور جنہوں نے اس پہ رد کیا ہے غیر مقلدین حضرات نے اس پہ رد کیا کہ یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے. ان کے علماء نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے. مولانا عبداللہ روپڑی غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے. انہوں نے اپنے فتاوی اہل حدیث کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی مراد صحیح ہے. انہوں نے کہا
کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مراد جو ہے وہ صحیح ہے. بظاہراً وہ تو شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہے لیکن اس کا مراد صحیح ہے. اور پھر آگے جا کر عبداللہ روپڑی اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ ہر شے سے ہر چیز سے خدا نظر آتا ہے اور وہ چیز نظر نہیں آتی. یہ عقیدہ وحدت الشہود کی انہوں نے تشریح کی ہے اور پھر کہا کہ اس کا مراد جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری ان کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، شیخ الاسلام گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ 150 پر انہوں نے مثال دی ہے. عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود کی مثال دی ہے اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو قرآن سے ثابت کیا. انہوں نے مثال دی لیمپ اور شیشے کی. جب لیمپ اور شیشہ جو ہے وہ مکان میں ہوتا ہے تو آدمی کو شیشہ نظر نہیں آتا، آدمی کو لیمپ نظر آتا ہے. اسی طرح انہوں نے مثال دی اور پھر انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے اس پہ دلیل پیش کی قرآن سے. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ رب العزت آسمان و زمین میں نظر آتا ہے. پھر انہوں نے آگے جا کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ جو فتویٰ لگایا، انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کی مثال وحدت الموجد کے ہے، وحدت الوجود کی مثال وحدت الموجد کے ہے، جو بالکل ٹھیک ہے. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری فتاوی ثنائیہ کے اندر فرماتے ہیں. اسی طرح ہمارے علماء نے بھی ہمارے علماء پہ انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں کہ وحدت الوجود کی وجہ سے، وحدت الشہود کی وجہ سے وہ کافر ہو چکے ہیں. سب سے پہلے مولانا گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خط جو انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خط بھیجا تھا، اس میں انہوں نے وہ الفاظ جو ذکر کیے تھے، یا اللہ معاف فرما، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. دیکھیں بظاہراً یہ جملہ کفریہ اور شرکیہ لگ رہا ہے، لیکن یہ اصل اس طرح نہیں ہے جس طرح غیر مقلدین نے اسے پیش کیا. غیر مقلدین نے اس سے غلط معنی لے کر علماء دیوبند پہ اس ایک عبارت کی وجہ سے کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیا ہے. یہی ایک دو اعتراضات ہے، وہ نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہتے تیرا ہی ذل ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب کو خط لکھ کے کہہ رہے تیرا ہی ذل ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، اور میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ تواضع والے جملے ہیں، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اور جو میں ہوں وہ تو ہے، یہ جو جملے ہیں، جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. دیکھیں ان دو جملوں کو غیر مقلدین لے کر ہمارے علماء پہ کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے. آج ان دو جملوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اصلیت کیا ہے، یہ جملے اس کا اصل معنی جو ہے وہ کیا ہے. غیر مقلدین کچھ اور معنی لے رہے ہیں اور اس کا اصل معنی جو ہے وہ کچھ اور ہے. جو میں ہوں وہ تو ہے، یہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خط ہے. اور یہ اصل جو ہے اصل خط جو ہے یہ مکاتیب رشیدیہ کے اندر موجود ہے. صفحہ نمبر 36 پر مکاتیب رشیدیہ کے اندر اصل خط موجود ہے. اس میں جو لکھا ہے انہوں نے، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں، جو میں ہے، جو میں ہوں نہیں، جو میں ہے وہ تو ہے. مکاتیب رشیدیہ کے اندر جو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا اصل خط ہے وہ یوں ہے، جو میں ہے وہ تو ہے. اچھا اس جملے کو دیکھیں، جو میں ہوں وہ تو ہے، یہ جملہ اردو کے اندر بالکل آتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. یہ جملہ بالکل غلط ہے، اس طرح جملہ آ ہی نہیں سکتا. جو میں ہوں وہ تو ہے، اس طرح جملہ آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ جملہ بالکل 100% غلط ہے. اردو کے اندر یہ جملہ آ ہی نہیں سکتا. ہاں یہ جملہ آتا ہے، جو میں ہے وہ تو ہے. اصل یہ ہے، جو اصل عبارت ہے وہ یہ ہے، جو میں ہے وہ تو ہے
وہ فرما رہے ہیں کہ میرے اندر انا جو ہے میرے اندر میں جو ہے وہ تو ہے یا اللہ، میرے اندر یہ انانیت ہے، یہ ہے، لیکن پھر بھی تو مجھے معاف فرما۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں، میرے اندر انانیت ہے اور یہ گناہ ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما، تو مجھے معاف فرما۔ آگے جو جملہ ہے کہ میں اور تو خود شرک در شرک ہے، کہتے کہ میرے اندر میں بھی ہو، انانیت بھی ہو، اور اللہ تیرا نام بھی ہو، تیرا عشق اور تیرا محبت بھی ہو، تیرا عشق بھی ہو اور تیری محبت بھی ہو اور تیرا نام بھی ہو، اللہ میرے دل میں اللہ بھی ہو اور میرے دل میں انا بھی ہو، میرے دل میں اللہ بھی ہو، میرے دل میں انانیت بھی ہو، میرے دل میں اللہ ہو، میرے دل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا بھی ہو، تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ آپس میں جمع نہیں ہوتی، یہ شرک در شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شرک میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ انہوں نے معنی کیا لیا غیر مقلدین نے؟ انہوں نے کہا کہ میں اور تو شرک در، پتہ نہیں کس طرح معنی انہوں نے لیا کہ میں اللہ ہوں اور اللہ جو ہے وہ میں ہوں۔ یہ تو بالکل 100% غلط معنی کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ عبارت اردو کا ہے ہی نہیں، یہ عبارت فارسی کا ہے۔ میں اور تو خود شرک در شرک ہے کہ میرے دل میں انانیت بھی ہو، انا بھی ہو اور اللہ تو بھی ہو، یہ تو شرک ہے، تو شرک سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں مقلدین جو ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ عبارت اور ہوتی ہے، اس سے معنی اور لیتے ہیں، عبارت کا معنی اس کا مراد الگ ہوتا ہے اور غیر مقلدین اس سے مراد اور معنی غلط لے کر جو ہے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ مثلا آپ کب پیدا ہوئے ہو، کہتے ہیں 12 اکتوبر کو، تو غیر مقلدین کہتے ہیں 12 کبوتر، 12 اکتوبر، وہ کہتے ہیں 12 کبوتر، اکتوبر کو کبوتر بنا دیا۔ تو اسی طرح وہ جو اصل اس کا معنی ہوتا ہے، جو اصل مراد ہوتا ہے، اس مراد کو غلط بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالنا، علماء سے لوگوں کو دور کر دینا۔ علماء دیوبند الحمدللہ پوری دنیا کو تاریخ کا پتہ ہے، اگر پتہ نہیں تو جا کے انگریز سے پوچھ لے، انگریز کو پتہ ہے کہ علماء دیوبند کی کیا تاریخ ہے، انگریز کو بر صغیر سے بھگایا کس نے اور ناکو چنے چبوایا کس نے؟ علماء دیوبند ہی ہے جنہوں نے انگریز کو یہاں سے نکالا ہے، اور ہر باطل کے خلاف جہاد کرنے والے علماء دیوبند ہی ہے۔ علماء دیوبند پیغمبر کے حدیث کو نیچے نہیں کر سکتے، علماء دیوبند پیغمبر کے حدیث کو رد نہیں کر سکتے۔ اگر زندہ مثال دیکھنا ہو افغانستان کو دیکھ لو، کتنے سالوں سے لڑائی جاری ہے اور کس چیز پہ جاری ہے؟ بھائی بنیاد کو دیکھا ہے، بنیاد کو کبھی دیکھا ہے کہ یہ لڑائی کس چیز پہ جاری ہے؟ لڑائی صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پہ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور اسی ایک حدیث پہ انہوں نے اپنی حکومت قربان کر دی ہے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہے، بچے اور بیویاں انہوں نے قربان کر دی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک حدیث پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی حوالے نہیں کر سکتا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حوالے نہیں کرتا۔ اسی حدیث پہ انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر ان کی لڑائی شروع ہوئی، اور کتنے 30-35 ملکوں کے، بلکہ اس سے زیادہ 40 تک ملکوں کے فوج آئے اور انہوں نے ان سے مقابلہ کیا، لیکن پیغمبر کے حدیث کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم تباہ ہو سکتے ہیں، ہماری حکومت تباہ ہو سکتی ہے، ہمارا ملک برباد ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث نیچے ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ علماء دیوبند کی تاریخ ہے، پہلے بھی تاریخ تھی، آج بھی تاریخ ہے۔ خیر میں تاریخ پہ بات نہیں کر رہا، میں نے عقیدہ وحدت الوجود پہ قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھے اور اس کا صحیح معنی بھی بیان کر دیا، غلط معنی بھی بیان کر دیا۔ اب آپ کی مرضی، اگر غلط معنی لیتے ہیں تو میں اسے غلط کہتا ہوں، ہمارے علماء اسے غلط کہتے ہیں۔ میں نے صحیح معنی بیان کر دیا اور علماء دیوبند کا مسلک بیان کر دیا کہ علماء دیوبند کا مسلک اس مسئلے کے اندر یہ ہے، اور یہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے دلائل سے پتہ چلا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسئلہ ہے، اور قرآن و حدیث سے
نکلا ہوا مسئلہ ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل اس مسئلے میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے۔ اور جو اس کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ تجاہل کر رہے ہیں، وہ خود غلطی پر ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند غلطی پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امریکن بھائی، آپ وحدت الشہود کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا وحدت الوجود کے بارے میں؟ میں نے تو 2-3 مرتبہ آپ کے سامنے اس کو رکھا کہ بھئی اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی دیکھیں۔ میں نے مثال پیش کی تھی وحدت الشہود، دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ وحدت الشہود اسے کہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چل جانا، پھر بیچ میں وہ ذریعہ بنی ہوئی چیز ہے وہ جو ہے وہ ہٹ جائے، غائب ہو جائے۔ مثلا العالم کائنات کا نام ہے۔ العالم اسم اعلیٰ ہے۔ اسم اعلیٰ کا معنی یہ ہے ما یعلم بہ، جس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہو جائے، جس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہو جائے۔ العالم جو ہے کائنات، اس کے ذریعے صانع کا پتہ چلتا ہے، خالق کا پتہ چلتا ہے۔ ما یعلم بہ، اس کے ذریعے اللہ رب العزت کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کائنات کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت کے تجلیات اور اللہ رب العزت کی قدرت اور قوت ہے، اس کا نظارہ ہوگا آپ کو، تو آپ کو اللہ رب العزت کا پتہ کس سے چلا؟ کائنات کے ذریعے پتہ چلا۔ جی، آپ کو اللہ رب العزت کا پتہ کائنات کے ذریعے پتہ چلا، لیکن کائنات کے ذریعے جب آپ کو اللہ کا پتہ چلا تو پھر وہ کائنات کی کوئی حیثیت آپ کی نگاہ میں نہ رہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، کائنات کو آپ بیچ میں غائب کر دیتے ہیں۔ آپ کا پھر کنٹیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بیچ میں آپ کائنات کو نہیں لاتے۔ کائنات کے ذریعے آپ کو اللہ کا پتہ چلا، لیکن اب کائنات جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ کائنات کے ذریعے چلا، لیکن آپ نے کائنات کو بیچ سے غائب کر دیا ہے، آپ کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں وحدت الشہود۔ اس کی مثال میں نے دی تھی، جس طرح آپ شیشے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کا چہرہ کس نے دکھایا؟ آپ کو آپ کا چہرہ کس نے دکھایا؟ امریکن بھائی، آپ مجھے جواب دیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ شیشے میں جا کر جب اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو چہرہ نظر آتا ہے نہیں نظر آتا؟ شیشے میں چہرہ نظر آتا ہے نا؟ جب چہرے میں آپ کو جی اچھا، آپ کو چہرہ نظر آتا ہے شیشے میں، تو آپ کو آپ کا چہرہ کس نے دکھایا؟ آپ کو آپ کا چہرہ شیشے نے دکھایا نا؟ آپ کو آپ کا چہرہ شیشے نے دکھایا۔ جب آپ کو آپ کا چہرہ شیشے نے دکھایا، آپ نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، تو جہاں سے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے وہاں سے شیشہ نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں سے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے وہاں سے شیشہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو آپ کا چہرہ شیشے نے دکھایا، لیکن جب آپ نے اپنا چہرہ دیکھا تو بیچ میں جو شیشہ تھا جو دکھا رہا تھا آپ کا چہرہ، وہ شیشہ غائب ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی الحمدللہ، چلو شکر، الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے اندر کوئی کفر شرک تو نہیں ہے امریکن بھائی؟ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اندر کوئی کفر اور شرک تو نہیں ہے یا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے اکابر کوئی کفر اور شرک کی دعوت تھوڑی دیتے ہیں۔
پوری زندگی انہوں نے اپنی اللہ کی دین کو قربان کر دیے، وہ کفر اور شرک کی دعوت دیں گے؟ یہ تو باطل کا پروپیگنڈا ہے جو کر رہے ہیں، اہل حق کے خلاف کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قیامت تک باطل بھی رہے گا اور حق بھی رہے گا، یہ دونوں جو یہ لازم اور ملزوم ہے، دونوں رہیں گے۔ تو رحیق بھائی الحمدللہ میں سمجھ آ گیا اور ساتھیوں کو بھی سمجھ آیا ہوگا۔ تو رحیق بھائی آپ تشریف لاتے ہیں یا چاچا جی آپ تشریف لاتے ہیں؟ چاچا خیر میں نوم کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے اذان میں اضافہ کیا ہے، تو اگر شیعوں نے کلمہ میں اضافہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ آخر صحابی نے بھی تو کل اذان میں اضافہ کیا ہے۔ یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے بھائی، یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے اضافہ کیا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے باقاعدہ جی ہمارے سدا بہار بھائی نے حدیث بھی لکھ دی ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو سکھائی ہے یہ بات۔ باقی تراوی میں جو مسئلہ ہے میرے بھائی، وہ اکٹھا ایک امام پر پورے مہینے کے لیے اکٹھا کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ پورے مہینے میں امام کے پیچھے باجماعت تراوی، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت تمام صحابہ نے مل کر، حضرت عمر کے وقت یہ بات ہے، اور غیر مقلدین بھی تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ غیر مقلد جو ہیں وہ بھی تو اسی پر عمل کرتے ہیں، ایک امام کے پیچھے چاہے وہ 4 پڑھیں چاہے وہ 6 پڑھیں، مگر ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا ہی طریقہ ہے۔ ہاں تراوی کی تعداد انہوں نے کم کی ہے، یہ ان کی اپنی مرمت اور اپنی ترمیم ہے۔ جی اس کا جواب ان کے پاس ہے بھی نہیں بھائی، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ہوگا بھی نہیں۔ تو باقی جہاں تک یہ لوگ باتیں کرتے ہیں غیر مقلدین، ان لوگوں کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے حقیقت میں۔ ذاکر نائک جو ہے وہ 8 مانتا ہے بھائی، 20 نہیں 8۔ آپ کے یہ غالباً علم میں نہیں ہے یا کیا ہے، یا آپ نے کوئی گڑبڑ کر دی یا کچھ۔ اور باقی آپ نے جو فرمایا تھا کہ ہمارے عمر کی تلوار بھائی نے کہ غیر مقلدین کچھ لوگ ملا عمر کے ساتھ مل کر فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جو لشکر طیبہ والے ہیں یہ تو خود طالبان کے ساتھ کئی محاذوں پر لڑے بھی ہیں، طالبان کے خلاف لڑے ہیں، یہ بھی ریکارڈ پر بات موجود ہے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان کے غیر مقلدین حضرت ملا عمر صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، یہ تو حنفیوں کو سرے سے مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ باقی رہا وہ دوسرے ملکوں کے حضرات جو حملی وغیرہ ہیں، وہ اور بات ہے۔ سماعت بھائی کی اپنی معلومات نہیں ہے بھائی، یا شاید وہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں کر دیتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی بھائی۔ جب تک پورے دین کے علم نہ ہو بندے کو ان چیزوں کا، کوئی بھی قرآن مجید کی آیت میں آپ بھائیوں کو دیتا ہوں، یہ اللہ کرے حوالہ ٹھیک ہو، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ جی ہاں ماشاء اللہ، ہمارے سدا بہار بھائی نے نکال لیا۔ سدا بہار بھائی حوالہ صحیح ہے، 17 کا 36 صحیح ہے؟ اچھا الحمدللہ۔ تو یہ قصہ ہے بھائی۔ باقی
یہ بہت بڑا فتنہ ہے سماک بھائی. معلوم نہیں کہ آپ کے پاس کون سے غیر مقلدین ہیں. جن غیر مقلدین سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ تو ہماری کسی بات کو نہیں مانتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اس روم میں ایک آدمی آیا کرتا ہے، کرمانی اس کا نام ہے، وہ آتا رہتا ہے. کرمانی اس کا نک ہے، یہ اس کا نک ہے، اور کافی عرصے سے آتا ہے وہ. اور وہ کہتا ہے کہ وہ غیر مقلد ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور وہ تقریباً 2-3 مہینے سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ آ رہا ہے. اور کل اس نے یہ کہا کہ حنفی امام بخاری کی صحیح بخاری شریف میں سے ایک حدیث بھی نہیں مانتے. یہ اس آدمی کا حال ہے جو تقریباً 2-3 مہینے سے ہمارے پاس بیٹھتا ہے. تو یہ ہے غیر مقلدیت. اب وہ ہمیں ہمارا مذہب بتا رہا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو امام بخاری کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو صحیح حدیث انہوں نے لکھی ہو اور ہم یا ہمارے اکابر یا ہمارے علماء اس کو نہ مانتے ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تم ایک بھی نہیں مانتے، تم ایک بھی نہیں مانتے، صحیح بخاری میں سے تم ایک بھی نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے آپ ہی انہیں بتائیں. اچھا، آپ کے پاس جو غیر مقلدین ہیں وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. سماک بھائی پھر یہ کوئی اور ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں 2 جماعتیں ہیں غیر مقلدین کی اور ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اور پھوٹ کیوں پڑی ہوئی ہے کہ تبلیغی جماعت والے اور دیوبند والے مسلمان ہیں یا کافر ہیں. ایک جماعت تبلیغی جماعت والوں کو، دیوبند والوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو کافر کہتی ہے اور انہی کی دوسری جماعت ان کو کہتی ہے کہ بھئی جیسے کیسے بھی ہیں ان کو کافر مت کہو، اگر ہیں تو بھی ٹھیک، نہیں ہے تو بھی ٹھیک، تکفیر نہ کرو. اس پر ان کا اختلاف چل رہا ہے. تو آپ بتائیں بھائی. جب ان سے پوچھا جائے بھائی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں ایک مسلمان کیوں مسلمان نہیں ہے اور کیوں آپ مسلمان کی تکفیر کرتے ہو، کوئی وجہ بتاؤ. کوئی اصول تکفیر کا پتہ ہے، کوئی دین کا پتہ ہے، اصولیات کو ایمانیات کا پتہ ہے، عقائد کا پتہ ہے، کس بات کی وجہ سے کسی کو اسلام سے دار اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے، کیا کیا ان سے وجوہات ہوتی ہیں. ان کو کوئی خاک بھی نہیں معلوم. اچھا، آپ نے کل پوچھا تھا، پھر آپ کو کیا جواب ملا؟ سبحان اللہ. ان کے بہت سارے گروپ ہیں سماک بھائی. باہر ملکوں میں تو میں نے دیکھے ہیں ان کے کافی گروپ ہیں. پاکستان میں بھی یقیناً ہوں گے، عرب میں بھی یقیناً ہوں گے. سلفی اہل حدیث میں فرق بیان کریں. نہیں بھائی، 12-13 تو فرقے ہیں ان میں، 36 تو نہیں ہے بھائی. عمر کی تلوار بھائی 36 کا تو میرا خیال ہے کچھ زیادہ مبالغہ ہے. سکردو والے ابو حنیفہ رحمۃ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور جب برائے نام ریسپیکٹ کا تو وہ جتنے بھی ہیں امام ابو حنیفہ کا نام ادب احترام سے لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو سرے سے ان پر تبرہ بھی کر جاتے ہیں. کتابیں لکھی ہیں ان کے خلاف، کتابوں میں مواد موجود ہے. اور یہ جو یہاں آتے ہیں یہ یہاں پر یہ جو IRCPK یہ ان کی ویب سائٹ ہے، اس پر تو امام ابو حنیفہ کی شان کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور جو باقاعدہ ان ویب سائٹ پر کوئی چیز اپلوڈ نہیں کی جاتی جب تک غیر مقلدین کی پوری ایک علماء کی ایک جماعت سے مشورہ کر کے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پر جو چیز اپلوڈ کی جاتی ہے وہ باقاعدہ ان کے یہ جو شیطان ہیں ان کے شیطانوں کے گروپ سے باقاعدہ مشورہ کر کے اس کو اپلوڈ کی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو کتاب یہ اپلوڈ کرتے ہیں باقاعدہ ان کی شیطانوں کی پوری ایک جماعت اس کے ساتھ متفق ہوتی ہوگی یقیناً. اچھا، مودودی کی جماعت غیر اسلامی والے بن جاتے ہیں
اور ہمبلی بن جاتے ہیں. بس وہ جس آدمی کو مودودی جماعت کے ہاتھ لگ جائے نا وہ پرویزی بھی بن سکتا ہے. جس کو مودودی صاحب کی جماعت کا رنگ چڑھ جائے وہ تو سبحان اللہ شیعوں میں شیعہ ہے, مرزائیوں میں مرزائی ہے, اور کمیونسٹ میں کمیونسٹ ہے, دہریوں میں دہریا ہے, اور مسلمان مل جائے تو رحمان رحمان اور ہندو مل جائے تو رام رام بھی کرتے رہیں گے. تو بہت ہی خطرناک ترین جماعت ہے مسلمانوں کے لیے. باقی بس دعا ہی ہے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. سماک بھائی جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں مودودی صاحب کی جو جماعت غیر اسلامی ہے انہوں نے آج تک قادیانیوں کی جو لاہوری پارٹی ہے اس کی تکفیر بھی نہیں کی ہے اور شیعوں کی تکفیر بھی نہیں کی ہے. شیعوں کی تکفیر بھی نہیں کرتے. اسلامک فائٹر بھائی آپ مائک پر آ کر یہ باتیں کریں نا بھائی مزہ آئے گا. اسلامک فائٹر ہو کر اور صرف ٹیکس پہ گزارا کرنا پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. لہذا آپ کم از کم اپنے نک کی تو لاج رکھو بھائی. مائک میں فری کر رہا ہوں آپ کے لیے. اسلامک فائٹر بھائی جانے. اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مودودی صاحب نے شیعوں کی تکفیر نہیں کی ہے اور لاہوری پارٹی کی تکفیر نہیں کی ہے. تک مستر بھائی بعض مرتبہ فرض سے بھی یہ بات بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی ہے آپ کے پاکستان میں آپ کے محلے میں ہمارے محلے میں وہ تبلیغ کر رہا ہے, کفر کی تبلیغ کر رہا ہے. جی آپ کو دلیل دیتا ہوں بھائی. آپ یہ بتا دیں کم از کم بھائی آپ قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ قادیانیوں کی لاہوری جماعت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر ماسٹر بھائی آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ نہیں مائک پر تو آپ کو میں دوں گا نا. میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. مائک سر تو میرا سوال نہیں ہے. مائک سر جی میرا سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کی جو لاہوری جماعت ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں تاکہ میں کچھ بات کر کے آپ کو مائک دوں نا. تسلی سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ ہندوؤں کو کافر نہیں سمجھتے, عیسائیوں کو بھی آپ کافر نہیں سمجھتے, شاباش. یہودیوں کو بھی کافر نہیں سمجھتے, شاباش. اور وہ آپ کے پاس تبلیغ کرتے ہیں, خیر ہے, شاباش. اور اللہ کے بندے آپ نے جو مثالیں دی ہیں ہندوؤں کی, عیسائیوں کی, یہودیوں کی, کم از کم اللہ کے بندے کیوں نہیں ہے فرض؟ ایک آدمی آپ کے محلے میں رہتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اذان دیتا ہے, مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ سمجھتا ہے, آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ کافر کو کافر کرا دیں؟ تو ماسٹر بھائی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کا جو ایمان بچا ہوا ہے کس وجہ سے بچا ہے؟ یہ جتنے بھی علماء نے قادیانیوں کا مقابلہ کیا, ان کو کافر قرار دیا, اسی وجہ سے تو ایمان بچا ہوا ہمارا. آپ کو کس نے بتایا کہ ہندو کافر ہے؟ علماء نے بتایا. آپ کو کس نے بتایا کہ عیسائی کافر ہے؟ علماء نے بتایا. آپ کو کس نے بتایا کہ یہودی کافر ہیں؟ علماء نے بتایا. تو ماسٹر بھائی اگر علماء آپ کو نہ بتاتے کہ قادیانی کافر ہیں, آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ٹاک ماسٹر بھائی جہاں تک قادیانی ہے, قادیانیوں کی تکفیر ایک ایسا وقت تھا جو لازمی اور ضروری تھی تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹاک ماسٹر بھائی آپ کے پاس کوئی اسپیکر بھی ہے یعنی صرف مائک ہی آپ کے پاس آتا ہے بھائی؟ اسپیکر بھی رکھا کرے نا بھائی, اور یہ مائکروفون کبھی کسی اور کے پاس بھی رہنے دیا کریں. ٹاک ماسٹر بھائی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو. قادیانی اپنی تبلیغ کس میں کرتے ہیں؟ یہودیوں میں نہیں کرتے. مرزائی اپنی تبلیغ ہندوؤں میں نہیں کرتے.
مرزائی اپنی تبلیغ مسلمانوں میں کرتے ہیں. تو ٹاک ماسٹر بھائی آپ اپنی بات مجھے سمجھاؤ نا. آپ کو یہ کس نے کہا کہ عیسائی کافر ہے؟ ٹاک ماسٹر بھائی آپ کو یہ کس نے کہا کہ عیسائی کافر ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہودی کافر ہیں؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہندو کافر ہیں؟ جو مثالیں آپ نے دی ہیں بھائی، یا پھر آپ اعلان کریں کہ یہ ہندو، یہودی اور عیسائی یہ مومن اور مسلمان ہیں، تاکہ بات کسی کی سمجھ میں تو کچھ آئے نا بھائی. آ جائے بھائی. اس کو تو میں آپ کے لیے قرآن حدیث کی باتیں بیان کرنے کی آپ کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو میں یوں بتاؤں گا جس طرح کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کو کہتا ہے کہ بھئی تجھے کینسر ہو گیا ہے، تجھے ٹی بی ہو گئی ہے، تیری فلانی وجہ سے تیری ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ تیرا باقی جسم بچے گا نہیں. تو اگر آپ اس کو جو بھی کہیں گے، اچھا وہ ڈی سی ہو گئے، اب بجلی پہلے سے نہیں تھی، یہ جو ڈی سی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ گفتگو کا وہ میرے دیکھنے والے وہ صحابی ہیں. جنت سے مراد مرزا قادیانی کو ماننے والوں کو جو جگہ ملے گی وہ، جہنم جو مرزے کو نہیں مانتے ان کے لیے. معجزات مرزا کہتے ہیں میرے معجزات، ام المومنین مرزا کہتا ہے میری بیوی. تو اب یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں اسلام کی سب کے سب پر قادیانیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ہمارے ساتھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی تکفیر ضروری ہے یا نہیں. بالکل ضروری ہے بھائی، ورنہ ایمان کیسے بچے گا کسی کا. جس طرح ڈاکٹر آدمی فرق کرتا ہے صحت مند جسم کے صحت مند حصوں کی اور بیمار اور جسم سے کاٹ ڈالنے کے فیصلہ کرتے ہیں، اسی طرح حضرات علماء کرام بھی مجبوراً ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جس طرح ڈاکٹر اپنے ہاتھ پر دستانے وغیرہ چڑھا کر چیزیں اوزار وغیرہ لے کر بندے کو بے ہوش کر کے اپنے سرجری میں لے جاتے ہیں اور اس کے کاٹ لیتے ہیں بعض خراب اعضاء کو تاکہ باقی اس کی جو صحت ہے وہ بچ جائے، جسم بچ جائے، اسی طرح حضرات علماء کرام بھی یہ کرتے ہیں. ناگوار قسم کی اور ناخوشگوار قسم کی ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات ڈاکٹر اپنی ایسی جگہ میں ہاتھ ڈالتا ہے جو خون اور پیپ کی جگہ ہوتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا مریض کو شفا نہیں ملے گی. مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا بھائی کہ آج مسلمانوں کی صف سے ایک آدمی نکل گیا. کیوں نکلا ہے؟ انکار حدیث کی وجہ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدمی انکار حدیث کی وجہ سے مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. ایک آدمی نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں. عجیب ہے، گھر میں 4 بھائی ہیں اور چاروں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ امریکہ میں زندہ ہیں اور محمد رسول اللہ سے مراد وہ امریکی رسول ہے جو آج. دوسرا کہتا ہے محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے. اور تیسرا بھائی ان کا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں خود ہوں. آپ بتائیے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیو، جہاں تک ان لوگوں کی تعلق ہے یہ لوگ اسلامی عقائد تو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. کلمہ پڑھنا یہ کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ نبی کے غلام ہونے کی. نبی کا غلام ہے، نبی کی غلامی کرے گا. لیکن وہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. ایک جگہ نہیں 20 جگہ اس نے یہ بات لکھی ہے. تو ان کی تکفیر بھی تو ضروری اور لازمی ہے نا بھائی. اور رہے تو بھائی مائک آپ کا. جیسے آپ لوگ کہتے تھے ابھی اہل حدیث صحابہ کی جماعت ہے اور 20 تراویحیں نہیں پڑھتے، 8 پڑھتے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویحیں پڑھی ہیں تہجد کی نماز کے ساتھ. آپ عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑتے کیوں جوڑتے؟ بدعت نہیں کرتے؟ پھر آپ بھی بدعت نہیں کرتے؟ عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہو
بدت نہیں ہے یہ؟ بتاؤ مجھے. پڑھا کرو نا تہجد کے ٹائم اٹھ کے اس ٹائم پڑھا کرو, اور اکیلے اکیلے پڑھا کرو, جماعت نہ کروایا کرو. ٹھیک ہے, جماعت نہیں کروانی چاہیے پھر آپ کو. اکیلے اکیلے دو بندے ادھر کھڑے ہو گئے, دو ادھر کھڑے ہو گئے, اس طرح پڑھا کرو. جماعت نہیں کرواتے آپ سامیوں کی. اس طرح بات ہوتی ہے وہ جو پوائنٹ سے کی جائے. پوری ساری امت 99% شیعوں کو چھوڑ کے امت کے لوگ متفق ہیں 20 تراویحوں پہ. آپ کے یہ 2-4 ہزار بندے اکٹھے ہو گئے اہل حدیث کے نام سے, وہ کہنے لگے جی نہیں جی 8 تراویحیں یا 12 تراویحیں پڑھیں گے ہم. تو پڑھ لو بھائی, کسی نے روکا, کسی نے کافر ہونے کا کبھی فتوا نہیں دیا آپ کے خلاف. آپ کے علماء اکرام شیعہ کو کھلے عام فتوا دیتے ہیں کفر کا, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے جفیاں ڈالیں گے. یا تو آپ اہل حدیث نہیں ہو یا پھر ہم منافق ہو. ٹھیک ہے, اوکے, میں مائک لیو کر رہا ہوں. سینکڑوں اس طرح آیات ہیں جس میں عظمت صحابہ بیان کی گئی ہے, اور یہ کہ ان کے نقش قدم پر جو چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے. نواز پارٹی صاحب, اگر آپ سن ہی نہیں رہے تو پھر میں مائک چھوڑ دوں یا کوئی نظم ہی لگا دوں. نواز نہیں بھائی, لاجواب بھائی اور ختم نبوت یو کے بھائی, آپ سے بات نہیں ہو رہی. نواز پارٹی سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کو مسئلہ سمجھانا ہے مجھے کہ کیا چیز ارکان اسلام میں سے ہے, کیا چیز ارکان اسلام میں سے نہیں ہے. نواز پارٹی بھائی, کیا آپ کو مسلمان کی تعریف آتی ہے؟ نواز پارٹی, کیا آپ کو مسلمان کی, ایمان والے کی تعریف آتی ہے؟ ایمان کی تعریف اور کفر کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں بھائی؟ بالکل بھائی, غریب چوہا کنگ 514 اسلام حق, یہ رافضی شیعہ ہے اور اسکانی ان کا وکیل ہے, اس میں کوئی شک کی شبہ کی بات نہیں ہے. اور ٹاک ماسٹر نے اس کو یہاں تک پہنچایا برین واش کر کے. اسکانی کے اصل استاد اور شیخ تو ٹاک ماسٹر صاحب ہے نا. یہ سارا گناہ ان کو ملے گا. جی ہاں, کیپریکون بھائی مائک آپ کا ہے. کاش یہ نواز پارٹی اپنی مشین کے قریب ہوتے, میری بات سنتے تو میں ان کو سمجھا دیتا. بالکل بھائی, یہ ٹاک ماسٹر جو ہیں یہ بیلکس کے اور اسکانی کے شیخ الکل فل بیلکس ہیں. مائک فری. السلام علیکم. یہ ٹاک ماسٹر صاحب ایسے ہیں کہ ان کے روم میں چلے جاؤ, ایک بندہ شروع ہوگا ایک ٹاپک کو لے کے, وہ 5 منٹ بولے گا, ٹھیک ہے, جو ان کے حق کا ٹاپک ہوگا نا, جیسے یہ اہل حدیث کو یہ صحابہ کی جماعت بول رہے تھے, 5 منٹ بولے گا. دوسرا آئے گا وہ ہنسی مذاق کرے گا, دوسروں کو گالیاں دے گا. تیسرا آئے گا وہ بھی گالیاں دے گا. چوتھا آئے گا وہ بھی گالیاں دے گا. 5واں بندے کی باری ہوگی نا, اگر دوسری پارٹی کا بندہ ہے وہ 2 منٹ بولے گا, ان کے جھوٹ 2-4 اوپن کرے گا, 2 منٹ بعد سے ڈاؤٹ دیں گے ہو نا, پھر اپنا بندہ کو چڑھا لیں گے, پھر باری لگائیں گے 5 منٹ, پھر بیٹھ کے نیچے خوش ہوں گے کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا. ہاں ٹاک ماسٹر آ جائے مائک پہ, میں ریلیز کر رہا ہوں. میں اس کے لیے سن لو اس میں کیا کہنا ہے. ابھی ٹھیک ہے, آ جائیے مائک میں. یہ میں کتنی دیر سے ان کو بتا رہا ہوں, ان کے چیٹوں میں جا کے ان کو بتایا تو کہتے بھائی دگنا کو ہم نہیں مانتے, مولوی نظیم سے ہم دلی, ہمارا جو ہے ہماری کتاب کلام اللہ ہے, ہماری کتاب حدیث کی کتاب ہے. ہاں جی, آ جائیے مائک پہ. ہاں, اس کو لے کے آئیں, اس کو مائک پہ, میں اس کو بات کرتا ہوں. جی, اب آپ سنگھ صاحب آنا چاہتے, آ جائیے مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں نے جمپ اس لیے کیا, مدر آزاد ہوتا ہے تو پھر ایسی باتیں کرتا ہے, نہ اللہ کا خوف نہ کچھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسیم صاحب یہ میرا نک یاد کر لو, میں نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ حضرات کی یادداشت اتنی نہیں ہوتی. یہ آپ کی پوری تاریخ ہے. آپ لوگوں کا پہلے نمبر پلیٹ جو تھا نا, نمبر 1 نمبر پلیٹ,
یہ ترتیب وار میں نے آپ کی نمبر پلیٹ بنائی ہے. پہلا آپ لوگوں کے نام انگریزوں کے زمانے میں موحد تھا، دوسرا وہابی، تیسرا غیر مقلد، اور نمبر پلیٹ نمبر 4 اہل حدیث، اور نمبر 5 سلفی، نمبر 6 حجازی اب چل رہا ہے بعض علاقوں میں. آپ مجھے ثابت کر دیں دنیا جہان کی کسی کتاب سے کہ فقہ کا منکر، صحابہ کو برا بلا کہنے والے اور محدثین کی تقلید کرنے والے اور تقلید کو شرک کرنے والے اور اپنی نمبر پلیٹیں بنانے کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح پڑھنے والے اور مرزے سے 5 روپے لے کر اور مسلح لیا اور ابھی ہمیں جاڑ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. تو اب وسیم صاحب میرے محترم، آپ کا ٹاپک ایک آپ اپنا ٹاپک رکھ لیں کہ ہم اپنا رکھ لیتے ہیں. مرزا قادیانی کا مذہب ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کیا ہے، رجسٹرڈ کمپنی. تو میرے محترم بھائی فدائی طالب بھائی، آپ نے مجھے غلطی سے باؤنس کیا، کوئی بات نہیں بھائی، یہ بات یاد رکھ لو بھائی. یہ حافظ صاحب کے لیے میں نے نک بنایا کہ حافظ صاحب کو پتہ چل جائے کہ ان کی تاریخ کیا ہے. یہ ہے قصہ بھائی. تو ردم بھائی مائک آپ کا ہے اور ٹاپک بھی آپ کا ہے، میدان بھی آپ کا ہے اور گھوڑا بھی آپ کا ہے، اور ہم پیچھے بیٹھ رہے ہیں اپنے شیر کو دیکھتے ہیں میدان میں اترتے ہوئے. ابھی دیکھتے ہیں عباسین کو، یہ بیچارہ کہیں شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت کے نیچے ڈال دے گا اور کہے گا کچھ ہم نظر نہیں آتا ہے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. مائک فری ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو کہاں گیا وہ چلا گیا ابھی تو مائک پہ آیا بھی نہیں تھا. میں واپس آئے گا. میں حیران اس کے اوپر ہوں کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں گالی دی ہے. بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے قرآن میں گالی دی ہے، میں نے کہا کہ اللہ نے بالکل حق بیان کیا ہے قرآن میں. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خنزیروں کو خنزیر ہی کہے گا نا، اللہ تعالیٰ گدھوں کو گدھا ہی کہے گا. تو میں نے یہ بات کی تھی. بس بیچارے کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کرے وہ بیچارہ. اور جو ہے نا ان کے ہاں تو لعنت کرنا بھی جو ہے نا وہ گالی ہی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے بیچارے کو کہ مسلمان بھی لعنت کرنا ناجائز ہے، لیکن کافروں کو تو اللہ نے خود جو ہے نا لعنتیں بھیجی ہیں اور اللہ کے نبی نے اور فرشتوں نے اور سب نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں. تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے فوراً سے. اور خود جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا اپنی اردو تو ٹھیک کر لو. تو اپنی اردو غلط ہے اور دوسروں کو جو ہے نا وہ کیا مثال ہے وہ خود میاں فصیحت. بہرحال مائک پہ کر رہا ہوں.